ہم آج ایک دوسرے کو دیکھ کے نعت پڑھ لیتے، نعت سنا لیتے. صحابہ حضور کو دیکھ کے نعت پڑھے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. بعض لوگوں کو علم بہت آ گیا تو ایسا ہوتا، اس لیے بڑے لوگوں کا ایک کہنا ہے علم ایک من ہے، اس کو سنبھالنے کے واسطے عقل 9 من رہنا کہتے 9 من. آج کل کیا ہو رہا معلوم؟ علم 9 من آ جا رہا، عقل 1 من کی بھی نہیں ہے، اندر نکل جا رہے. جتنے سراں اتنے فرقے نکلتے جا رہے. یوٹیوب پر دیکھ رہے آپ، جس کے جی میں جو آ رہا بول رہا، انہیں بھی قرآن سچ بول رہا. پھر دیکھو حدیث میں یہ، قرآن میں یہ. قرآن حدیث پڑھنا اور ہے، قرآن حدیث کا سمجھنا اور ہے. اتنا آسان اگر قرآن حدیث سمجھنا رہا تو بڑے بڑے مدرسے نہیں بنتے تھے. 14 سال تک کا کورس نہیں بنتا تھا عالم کا. ایک آیت کو سمجھنے کے واسطے سالوں لگ جاتے. اس میں کیا حکم ہے، وہ کئی کو ہوا تھا، پھر منسوخ کئی کو ہوا، ناسخ کیا ہے، سب علوم رہتے. کتابیں ملتے بھائی، پڑھ لو. آپ دیکھو قرآن حدیث کا ترجمہ مل رہا، پڑھ لو، سمجھ لو. ہر سر ایک نیا فرقہ بنتا. پھر پڑھے آپ، نہیں پڑھے نہیں پڑھنا جی، پڑھنا ایسا بولتے لوگوں کو. تو ایک مول صاحب ایسی تھے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھے واقعہ. ایک مولوی ایسی تھا کہتے، جس کو بھی ملا پوچھتا تھا کہتے تم پڑھے، عالم کورس کرے، کچھ بھی پڑھے. اب وہ بیچارہ نہیں پڑھا، مجبوری تھی، نہیں پڑھاؤں گا. نہیں پڑھا، مول صاحب بولتا نہیں پڑھا، آدھی زندگی بیکار تیری. اب جھٹک دیتے اس کو، گرا کے دیکھتے. اب انہوں پڑھے لکھے، آگے والا ان پڑھے، گرا کے دیکھتے اس کو. ایک بار جا رہے ایسی پانی کا سفر ہوتا تھا نا، پہلے کشتیوں میں بیٹھتے تھے. ملا کشتی چلا رہا. اب وہ عادت ہو گئی تھی پوچھنا، ہر ایک کو پوچھ کے گرانے کی عادت ہو گئی تھی. پوچھے، اس کو ہی پوچھے، اے ملا کچھ پڑھا میاں تو؟ انہوں نے بولا حضرت نہیں پڑھا جی، تیری آدھی زندگی بیکار، چل. اب وہ کشتی بیچ میں جانے کے بعد میں پانی کا طوفان آیا تو گیا نہیں آئی، بھنور آتا نہیں، گول پھرتا سو. وہ آیا، آتے ہی وہ کشتی چلانے والا پلٹ کے مول صاحب کو پوچھا، مول صاحب تیرنا آتا؟ نہیں آتا. میری یاد ہی گئی تھی، تمہاری پوری چلے گی، جاؤ. میری یاد ہی گئی، تمہاری پوری ختم. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اگر علم پر تکبر نہ کر کے عاجز بندہ بن گیا ہوتا تو وہ طوفان ڈبوتا نہیں بلکہ تیرا طواف کر کے تجھ کو پار کرا دیتا. تیرا طواف کرتے ہوئے کشتی پار ہو جاتی. ایسا ہوتا. تکبر نہیں کرنا. علم آنے کے بعد تکبر کرے شیطان کی حالت ہو جاتی. شیطان کا کیا نہیں تھا، ہر آسمان پہ ایک نام تھا اس کا. اتنا اللہ مقام دیا تھا اس کو، عزت تھی اس کی. علم بہت تھا، علم اس کے پاس. آدم کے آگے جھکو بولے اللہ تعالیٰ، نہیں جھکتا ہوں بلا. کئی کو بولا نہیں جھکتا ہوں، بلکہ اللہ پوچھے اچھا کون بول رہے بھائی نہ کو جھکو، میں حکم دے رہا ہوں جھک بول کے، پھر رکا کئی کو. اب علم بتا رہا ہے، اپنی علمی کیفیت بتا رہا. اے اللہ تو آدم کو مٹی سے بنایا، میرے کو آگ سے بنایا. اب علم کیا سکھا رہا دیکھو آپ. علم کیا بولتا، مٹی چھوڑو نیچے گرتی، آگ جلائے تو اوپر جاتی. تو علم یہ بول رہا جو اوپر جا رہا انہیں اعلیٰ ہوتا، جو نیچے جا رہا انہیں ادنا ہوتا. تو علم یہ بول رہا اعلیٰ ادنا کے آگے نہیں جھکتا، ادنا اعلیٰ کے آگے جھکنا. علم یہ تکبر میں لا لیا، یہ دلائل پیش کر دیا. شیطان نے کہا علم بتایا اپنا کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، اوپر جانے والا اعلیٰ، نیچے گرنے والا ادنا.
تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتا، اعلیٰ ادنا کے آگے نہیں جھک سکتا، ویسے ہی اللہ نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتے جھک گئے، پوچھا گیا فرشتوں سے، فرشتوں تم تو نورانی مخلوق ہو، یہ مٹی ہے آدم، تم پھر اس کے آگے کیسے جھکے؟ کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم مٹی سے افضل ہو؟ نور مٹی سے افضل ہوتا ہے، جس طرح شیطان کو خیال آیا تمہارے کو خیال نہیں آیا؟ فرشتوں نے جواب دیا ہمیں بھی خیال آیا تھا، لیکن ہم وہ افضل و ادنا کے چکر میں نہیں پڑے، ہم نے دیکھا خدا جھکنے کو کہہ رہا ہے، جھک گئے خدا کی حکم پر۔ خدا جھکنے کو کہہ رہا ہے، مٹی کے آگے جھک گئے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کو فرشتہ کہہ کر مقام بلند کر دیا، ان کا ملائکہ بنا دیا۔ 2 سجدے ہیں نہیں نماز میں، مفسرین فرماتے وہ 2 سجدے کے کوئی معلوم، اب آدم کو سجدہ کرو بلکہ حکم ہوا نا، پورے سجدے میں چلے گئے، انہیں نہیں گیا۔ اللہ اس کو پوچھا، آپ سب سجدے میں پڑے ہوئے فرشتے، اللہ پوچھا تو سجدہ نہیں کئی کو نہیں کرا؟ پوچھتے فرشتے بولے ارے ہم میں سے کون نہیں کرا دیکھیں گے، بلکہ اٹھے وہ لگا، اٹھ کے دیکھے تو انہیں تھا، ارے انہیں نہیں کرا، ارے لین ہو گیا، چلو اپن کرے اور ایک بار شکر کرو، بلکہ پھر ایک شکرانے سجدہ ہوا، وہ 2 سجدے ملے اس واسطے۔ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پر جب نماز میں سلام پڑھتے نا، السلام علیکہ ایہا النبی، جب یہ سلام پڑھتے وقت یہ سوچ کے سلام پڑھنا کہ نبی میرے سامنے موجود ہیں، میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا کہ نہیں نبی ہے کہ نہیں کی ہے کہ نہیں کی سوچ رہا، تو سیم شیطان کے ویسا ہے نا، شیطان وہی سوچا تھا نا، میں افضل ہوں، انہوں ادنا، کرنا کی نہیں کی، کرنا کی نہیں کی، نہیں کرا انہیں۔ آج بھی کوئی بندہ حضور پر سلام بھیجتے وقت یہ سوچ رہا سلام پڑھنا کی نہیں کی، پڑھنا کی نہیں کی، شیطان کے طریقے پہ، نہیں بھائی سلام پڑھ لینا بول دیا، فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہوگا۔ سامعین، آج شب برات ہے، آج رات عبادت کیجئے، رب کو منانے کی رات ہے، منائیے رب کو، اپنے آنکھ سے اشک بہا کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرے آگے اشک بہاتا ہے نا، میری محبت میں، میرے خوف میں، تو وہ اشک میں اٹھا کر رکھ لیتا ہوں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس کے پیچھے پڑے گی نا، تو وہ اشک کے چھینٹے مار کر دوزخ کی آگ کو بجھا دیا جائے گا۔ یہ اٹھا کے رکھ لیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا میں نوازش تو الگ ہی ہے، رویا تھا اب چل تیرے کو نواز دیتا ہوں، یہ نواز دیتا۔ عبادت کیجئے، تسبیحات پڑھیے، ذکر کیجئے، درود پڑھیے، استغفار پڑھیے، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کیجئے۔ قبروں کی زیارت کرنا یہ مردوں کا حق ہے، صرف زندوں کا حق نہیں، اسلام میں مردوں کا بھی حق ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے مردوں کو ایسے لوگوں کے بازو مت دفناؤ جنہیں دنیا میں ان سے تکلیف ہوا کرتی تھی، ان کا حق ہے اچھے لوگوں کے پاس دفناؤ۔ اس لیے آج تلاش کرتے ہیں نا نیک اولیاء اللہ کی قبرستانوں میں، ولیوں کی بارگاہوں میں، آستانوں میں کہیں جگہ ملی تو اچھا ہے، کیوں وہاں نیک لوگ رہتے۔ تو مردوں کا بھی حق ہے، آج ان کے نام سے فاتحہ دینا، فاتحہ پڑھنا ان کا حق ہے۔ آج آپ کے گھر کے بازو کوئی تحفے لا کے دے رہا، آپ کو نہیں دے رہا، اچھا دکھتا؟ نہیں دکھتا، نہیں۔ ویسا خبر کے مردوں کا بھی حال رہتا، آزو بازو سب کے اولاد تحفے بھیج رہی، ثواب بھیج رہی، ہمارے مرحومین کو بھیج رہے نہیں، ہم محروم ہو جاتے، مایوس ہو جاتے وہ لوگ۔ اور اللہ کو مایوسی پسند نہیں ہے کسی کی، جس کی وجہ سے مایوس ہو رہے انہیں پسند بھی نہیں آتا اللہ کو۔ ہم جانا قبروں کی زیارت، پھول پیش کرنا، آخری دلیل دے کے بات ختم کر دیتے، پھول پیش کرنا، پھول تازہ رہتے نا۔ سرکار کی حدیث ہے جب تک تازہ چیز قبر پر رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، جس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور قبروں کی زیارت کے ٹائم پہ پھول لے جانا یہ فرشتوں کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے جب کوئی نیک بندے انتقال کر جاتے نا، تو حدیث شریف میں در منصور تفسیر پڑھیے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ مدلل مستند حدیثوں سے روایتہ نقل کر کے فرما رہے آپ، جب نیک بندوں کا انتقال ہو جاتا
تو اللہ تعالیٰ ہزاروں فرشتوں کی جماعت کو گلدستے دے کے بھیجتا پھولوں کے، جاؤ ان کی قبر کی زیارت کرو، پھول پیش کرو ان کی قبر پہ جا کے۔ تو فرشتوں کی سنت ہے یہ۔ اب نیک لوگوں کی بارگاہ میں تحفے رہتے، تحفے بن جاتے، لوگوں کی قبر پہ پھول چڑھا رہے، ان کے لیے وہ تحفہ رحمت کا باعث بن جاتا، رحمت خداوندی وہاں نازل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو